بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ اس ویڈیو میں آپ تاریخ سے متعلق کچھ ایسی حیران کن باتیں جانیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے، تو ان باتوں کو جاننے کے لیے میرے ساتھ رہیے گا۔ سن 1950 میں ڈنمارک میں کچھ لوگوں کو ایک لاش ملتی ہے جس کے گلے میں ایک رسی کا پھندا بھی موجود تھا۔ وہ لوگ اس لاش کو مرڈر کیس سمجھ کر پولیس کو رپورٹ کر دیتے ہیں، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ لاش کے معائنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ لاش 2400 سال پرانی ہے۔ یہ لاش اتنی اچھی طرح سے محفوظ کی گئی تھی کہ ان لوگوں کو یہ لگا کہ یہ حال ہی میں ہوا کوئی قتل ہے۔ وکٹوریل ایرا، جو کہ 19ویں صدی کا آخری دور تھا، اس دور میں ہیڈ لیس فوٹوگرافی ایک مشہور ٹرینڈ تھا۔ یہ تصاویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو یقیناً یہی لگ رہا ہوگا کہ ان کو آج کے دور میں ایڈٹ کیا گیا ہے، لیکن آپ یہ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ یہ سبھی تصاویر 19ویں صدی کی ہیں۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ڈیجیٹل ورڈ یا فوٹوشاپ جیسی کسی چیز کا کوئی بھی نام و نشان موجود نہیں تھا۔ سن 1676 میں پہلی دفعہ ڈائناسورز کے فوسل یا باقیات کو ڈسکور کیا گیا تھا، لیکن اس وقت اسے ڈسکرائب نہیں کیا جا سکا۔ اس وقت ان باقیات کے بارے میں یہ اندازہ لگایا گیا کہ شاید یہ کسی بڑے انسان کی باقیات ہو سکتے ہیں، لیکن سن 1824 میں پہلی دفعہ ڈائناسورز کی ہڈیوں کی باقیات کو ڈسکور کر کے اسے سائنسی طور پر ڈسکرائب بھی کیا گیا۔ ٹیمپل آف آرٹیمس یہ دنیا کے 7 قدیم عجائب میں سے ایک تھا۔ اسے 356 قبل از مسیح میں ہیروسٹراٹس نامی شخص نے جلا دیا تھا۔ ہیروسٹراٹس کسی بھی قیمت میں مشہور ہونا چاہتا تھا، اس لیے اس نے کوئی بھی بڑا جرم کر کے مشہور ہونے کا فیصلہ کیا۔ پھر اس نے ٹیمپل آف آرٹیمس کو جلا دیا۔ اسے اس جرم کے بدلے میں پھانسی کی سزا دے دی گئی۔ تب گریس کے لوگوں نے شدید غم و غصے میں یہ اعلان کر دیا کہ ہیروسٹراٹس کا نام تاریخ کی کتابوں میں درج نہیں ہونا چاہیے، اس نام کو تاریخ سے ہمیشہ کے لیے ہٹا دیا جائے۔ اور تب یہ بھی اعلان کر دیا گیا کہ اگر کوئی شخص اس کا ذکر کرتا پایا گیا تو اسے موت کی سزا سنا دی جائے گی۔ بعد میں ایک گریک ہسٹورین اسٹرابو نے ہیروسٹراٹس کا نام اپنی کتابوں میں لکھا، جس کی وجہ سے آج ہم اسے جانتے ہیں۔ مڈل ایجز میں کسی جرم کے الزام میں گرفتار کیے جانے والے شخص کو بہت ہی عجیب و غریب امتحان سے گزرنا پڑتا تھا۔ اس وقت اسے ایک بڑے کنٹینر میں کھولتے ہوئے پانی میں ہاتھ ڈالنے کے لیے مجبور کیا جاتا تھا، اور پانی سے باہر بازو نکالنے پر اگر اس شخص کا بازو صحیح سلامت ہوتا تو یہ مان لیا جاتا کہ وہ شخص بے گناہ ہے اور گاڈ نے اسے پروٹیکٹ کیا ہے۔ 120 سے 63 قبل از مسیح کے درمیان کنگڈم آف پونٹس کے رولر میتھراڈس 6 رومن امپائر کے سب سے بڑے دشمنوں میں سے ایک تھے۔ ان کو ہر وقت اس بات کا ڈر لگا رہتا کہ کوئی شخص ان کے کھانے میں زہر نہ ملا دے، اسی وجہ سے وہ اپنی امیونٹی کو بڑھانے کے لیے کھانے کے ساتھ روزانہ تھوڑی مقدار میں زہر لیا کرتے تھے، اور جب رومن لوگوں نے انہیں پکڑ لیا تو انہوں نے زہر کھا کر خود کو جان سے مارنے کی کوشش کی، لیکن اس زہر کا ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوا، کیونکہ روزانہ زہر لینے کی وجہ سے ان کا مدافعتی نظام اس کو برداشت کرنے کا عادی ہو چکا تھا۔ 4 جون 1923 کو گھڑ سواری کے ایک مقابلے میں فرینک ہائس نامی شخص نے حصہ لیا، لیکن مقابلے کے دوران ہی اس شخص کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، اور بدقسمتی سے ریس کے دوران ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ مگر حیرانگی کی بات یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہ شخص گھوڑے سے نہیں گرتا اور فشنگ لائن کو کراس کر لیتا ہے۔ اس ریس سے پہلے ہائس نے آج تک کوئی ریس نہیں جیتی، مگر اس سے بھی زیادہ حیرانگی کی بات یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی ریس میں پہلی پوزیشن پر آ جاتا ہے۔ سن 1914 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران ایک جرمن جاسوس پیٹر کارپن فرانس کی سرحد میں گھس گیا، لیکن فرانس کی خفیہ فوجی ایجنسیز اسے پکڑ لیتی ہیں، مگر پیٹر کی اس گرفتاری کو چھپایا گیا اور فرانسیسی لوگ اس کی طرف سے جھوٹی خبریں جرمنی کو بھیجتے رہے، اور جرمنی کی طرف سے اپنے جاسوس کو جو رقم بھیجی جاتی وہ فرانسیسی لوگ اپنے پاس رکھ لیتے تھے۔ لیکن 1917 میں پیٹر کارپن فرانسیسیوں کی گرفت سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جرمنی کی طرف سے پیٹر کے لیے جو پیسے بھیجے جاتے تھے، انہی پیسوں سے فرانسیسیوں نے ایک کار خرید لی تھی، اور وقت گزرتا گیا اور پھر 1919 میں اس کار کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا، اور اس کار ایکسیڈنٹ میں ایک شخص مارا گیا اور پتہ چلا کہ وہ شخص پیٹر کارپن ہی تھا۔ 6 اپریل 1893 کو ہسٹری میں سب سے لمبی باکسنگ فائٹ ہوئی۔ یہ فائٹ 2 امریکن باکسرز جیک براؤن اور اینڈی بون کے درمیان لڑی گئی۔ یہ فائٹ 7 گھنٹے اور 19 منٹ تک چلی۔ اس فائٹ میں 110 راؤنڈ پورے ہو چکے تھے، ہر راؤنڈ 3 منٹ کا تھا۔ 110واں راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد یہ دونوں باکسرز اتنا تھک چکے تھے کہ وہ اپنے کارنر سے اٹھ بھی نہیں پا رہے تھے۔ یہ دیکھتے ہوئے ریفری نے میچ کو نو کانٹیسٹ قرار دے دیا، کیونکہ اس فائٹ کو دیکھنے والے جتنے بھی لوگ موجود تھے وہ سب اپنی اپنی جگہ پر سو چکے تھے۔ 1 ستمبر کو جاپانی تاریخ کی ہسٹری میں بہت برا سمجھا جاتا ہے، کیونکہ جاپان میں 6 مرتبہ ارتھکویک اسی تاریخ کو آیا۔ 1 ستمبر 1923 کا ارتھکویک، جو کہ جاپان کی ہسٹری کا سب سے بھیانک ارتھکویک تھا، جس میں ٹوکیو اور یوکوہاما جیسے شہر مکمل طور پر تباہ ہو گئے تھے۔ اس ارتھکویک میں مرنے والوں کی تعداد 1,40,000 سے بھی تجاوز کر گئی تھی۔ جوہن ولف گینگ ڈوبرینر ایک جرمن کیمسٹ تھا، جس نے 1823 میں لائٹر ایجاد کیا، اور اس کے ٹھیک 3 سال بعد 1846
1826 में जोहन वाकर नामी एक इंग्लिश कीमिस्ट ने माचिस की इजाद की, यानी लाइटर माचिस से भी पुराना है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपनी राय का इजहार कमेंट में ज़रूर दीजिए, और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।